السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ به خیرا یفقہہ فی الدین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ حضور آئے تو کیا کیا ساتھ نعمت لے کے آئے ہیں، حضور آئے تو کیا کیا ساتھ نعمت لے کے آئے ہیں، اخوت علم و حکمت آدمیت لے کے آئے ہیں۔ کوئی صدیق سے پوچھے صداقت کن سے حاصل کی، عمر ہیں ان کے شاہد وہ عدالت لے کے آئے ہیں۔ کہا عثمان نے میری سخاوت ان کا صدقہ ہے، علی دیں گے شہادت وہ شجاعت لے کے آئے ہیں۔ رہے گا یہ قیامت تک سلامت معجزہ ان کا، وہ قرآن مبین نور ہدایت لے کے آئے ہیں۔ امین بن کر امانت اہل دنیا کو وہ پہنچا دی جو جبریل امین ان تک امانت لے کے آئے ہیں، اور خدا نے رحمت للعالمین خود ان کو فرمایا محمد، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، جھوم کر توجہ میرے محترم دوستو، سب کہو محمد صلی اللہ۔ خدا نے رحمت للعالمین خود ان کو فرمایا محمد، پرچم ختم نبوت لے کے آئے۔ انتہائی لائق کے صد تکریم و اعزاز میرے محترم مکرم محتشم بزرگوں، بھائیوں اور دوستو، عزیز طلباء کرام، متوسلین، حضرت کے متعلقین، ہمارے مخدوم و محترم سراج الفقہاء حضرت اقدس حضرت علامہ خالد محمود صاحب نور اللہ مرکزہ کے معتقدین، اور ہمارے مرشد گرامی حضرت مولانا حافظ ناصر الدین خاکوانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے مریدین، قرب و جوار دور دراز کا سفر کر کے آپ تشریف لائے۔ آج 13واں سالانہ جلسہ مقام ولایت ہے، اور آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال 12واں سالانہ جلسہ مقام ولایت ہوا تھا۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ وہ استاد کا تذکرہ تھا۔ آج اس استاد کے عظیم شاگرد سراج الفقہاء مجاہد کبیر امام الائمہ فی الحدیث حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ سب کہہ دو رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی حیات و خدمات کا تذکرہ ہے۔ میرے محترم دوستو، مجھ سے قبل شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب بہت عجیب کیفیت میں آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے۔ بیانات تو ان کے ہم جلسوں میں سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن یہاں آ کر جو ان کی کیفیت بنی یہ واقعی اللہ کی طرف سے تھی، اور اس مرکز کی قبولیت کی ایک واضح علامت اور نشانی تھی۔ میرے محترم دوستو، انہوں نے حضرت علامہ صاحب کی کچھ باتوں کو چھیڑا تو ہمارے دل کی تاریں بھی چھڑ گئی، کہو سبحان اللہ۔ دل کی تاریں چھڑی کچھ اس انداز میں کہ رجب کا مہینہ ہے، اور مجھے یاد ہے کہ اس مرکز میں رجب کے مہینے کی مناسبت سے معراج کے جلسے بھی شروع میں ہوتے رہے، تو رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ حضرت نے ان سارے عنوانات کو مقام ولایت میں لا کر جمع کر دیا اور فرمایا کہ مقام ولایت کے نام سے جلسے کرنے ہیں۔ رجب المرجب میں عنوان کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان عظمت منقبت بھی ہے، کئی عنوانات میرے سامنے ہیں، لیکن یہ سب سے بڑا عنوان اس وقت موجودہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ہے۔ بچوں کی دستار بندی بھی ہوئی ہے، مدارس کے روزانہ جلسے ہو رہے ہیں۔ یہ جلسے تعلیم بالغہ کا ایک عنوان ہے، یہ صرف محض اکٹھے ہونے کا کوئی پروگرام نہیں ہے، بلکہ تعلیم بالغہ کا جو لوگ درسگاہ میں نہیں آ سکتے اپنی مصروفیات کی بنا پر، انہیں چھٹی والے دن بلا کر تعلیم بالغہ کا ایک باقاعدہ
باقاعدہ کورس کرایا جاتا ہے جس میں ایمان عمل کی تازگی اور قوت ملتی ہے، اور پھر آخر میں اپنے شیخ کے دامن سے وابستہ کیا جاتا ہے اور ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دلوایا جاتا ہے۔ اس لیے یہ یہاں کا مقام ولایت کا جلسہ بہت سارے اہم پہلو اپنے اندر رکھتا ہے۔ توجہ آپ نے میری طرف کرنی ہے تاکہ میں چند باتیں اللہ کی توفیق سے کہنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ ہمارے حضرت علامہ صاحب ہی کی چند باتیں عرض کرنی ہے، حضرت ہی کی یاد آپ سمجھیں کہ اس وقت الحمدللہ ان کی یاد ہے تو ان کی توجہات کے سائے میں ہم بیٹھے ہیں۔ حضرت علامہ صاحب فرماتے تھے رجب المرجب میں کسی جگہ گفتگو کرتے ہوئے حضرت نے فرمایا جلسہ مدرسے کا تھا، مہینہ رجب کا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، تو حضرت نے ایک نقطہ اٹھایا، فرمایا اللہ اپنے نبی کو معجزہ وہ عطا کرتا ہے۔ توجہ میں حضرت امام صاحب پہ بھی آؤں گا، حضرت سیدنا امیر معاویہ پہ بھی آؤں گا، اللہ کی توفیق سے اور حضرت کی توجہات کی برکت سے آپ نے توجہ فرمانی ہے۔ میرے محترم دوستو، حضرت فرمانے لگے کہ اللہ نے ہر نبی کو معجزہ عطا کیا نبی کے زمانے کے اعتبار سے۔ جس زمانے میں جس چیز کا جتنا چرچا ہوتا ہے اللہ اپنے نبی کو اس طرح کا معجزہ عطا کر کے سارے فنکاروں پہ اپنے نبی کو غلبہ عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت نے مثال کے طور پر فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا طبابت کا، علاج اور معالجے کا، طب کا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ کو معجزہ کیا دیا؟ طبیبوں پہ غلبہ دینے کے لیے، طبیبوں پہ اللہ رب العالمین نے انہیں چھا جانے کے لیے کیا معجزہ عطا کیا کہ میرے عیسیٰ ہر مرض کا علاج ہے، دنیا میں موت کا تو کوئی علاج نہیں، اب میں تجھے اپنی شان اس انداز سے دے رہا ہو، اپنی شان کا جلوہ تیرے اوپر ڈال رہا ہو کہ میرے عیسیٰ یہ بیماریوں کا علاج کر رہے ہیں، اللہ کے حکم سے تیرے ہاتھوں میں معجزے کی صورت میں اللہ نے موت کا علاج بھی دے دیا۔ تو کم بِإِذْنِ اللہ کہے گا مردہ زندہ ہو جائے گا۔ بھئی اتنی بیماریوں کا علاج کرنے والے طبیب موجود، اللہ نے اپنے نبی کو غلبہ دینا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ کیا دیا؟ سارے طبیب اپنی اپنی لائن میں مشہور، کوڑی کو ہاتھ پھیرتے ہیں جس کا علاج کسی کے پاس نہیں، لیکن کوڑی کے جسم پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، اس کے کوڑ کا مرض جاتا رہتا ہے۔ اللہ نے بتایا ہے کہ اپنے نبی کو اللہ زیر نہیں ہونے دیتا، زبر ہی رکھتا ہے، اللہ مغلوب نہیں ہونے دیتا، غالب ہی رکھتا ہے، اللہ اپنے نبی کو بلند ہی رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا جادوگری کا، جادو کا۔ اللہ رب العالمین نے معجزہ کیا عطا کیا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ وہ چھوٹے چھوٹے اپنے ڈنڈے رسیاں پھینک کے اپنے فضا میں سانپ اڑانے اور لہرانے والے، اللہ نے کہا القیا ساک، موسیٰ آپ بھی ڈنڈا پھینکیے۔ اب حضرت علامہ صاحب کا ذوق دیکھیں اور آپ کو اس بات سے حضرت علامہ صاحب کی خوشبو آئے گی۔ حضرت فرماتے تھے بھئی دیکھو معجزہ نبی کے ہاتھ پہ ہوتا ہے، پیچھے طاقت خدا کی ہوتی ہے، کرامت ولی کے ہاتھ پہ ہوتی ہے، پیچھے طاقت خدا کی ہوتی ہے۔ کرامت ولی کی دیکھ کر عقیدت ولی سے ہوتی ہے، عقیدت ولی سے ہوتی ہے، عقیدہ خدا پہ ہوتا ہے۔ معجزہ نبی کا دیکھ کے عقیدت نبی سے ہوتی ہے لیکن عقیدہ خدا پہ ہوتا ہے۔ حضرت فرمانے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا ڈنڈا پھینکیے، جب تک اللہ نے نہیں کہا اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ تھوڑے سے پریشان ہیں، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً موسیٰ۔ اللہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام میرا پیغمبر میرا نبی کچھ تھوڑا سا گھبرایا، جب جادوگروں نے اپنے اپنے سانپ فضا میں چھوڑے حضرت موسیٰ گھبرائے ہوئے، لیکن ادھر وہی جو تھوڑی دیر پہلے گھبرائے ہوئے ڈنڈا پھینکتے ہیں وہ اتنا بڑا اجدہا بن جاتا ہے جو سارے سانپوں کو، سارے سپونگلوں کو اور جادوگروں کے سارے فن کے شاپاروں اور مظاہروں کو نگل جاتا ہے، کھا جاتا ہے۔ اب حضرت علامہ صاحب کا ذوق دیتے، حضرت فرماتے ہیں بھئی سارے جادوگر ایمان کیوں لے آئے؟ کچھ لے آتے کچھ نہ لاتے، آخر بلائے ہوئے فرعون کے تھے، کچھ میزبان کے خیال میں نہ بھی ایمان لاتے، کچھ لے آتے، یہ سارے کے سارے یکدم کیوں ایمان لائے اور فوراً کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ؟ یہ سارے ایمان لائے کیونکہ ان پہ یہ بات کھل گئی تھی کہ جس نے فن سیکھا ہوتا ہے اسے اپنے فن پہ بھروسہ ہوتا ہے، جس نے فن سیکھا ہوتا ہے اسے اعتماد ہوتا ہے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ ایک بندہ تھوڑی دیر پہلے گھبرایا ہوا ہے
اور جب اس نے اپنا ڈنڈا پھینکا تو وہ اتنا بڑا اژدہا بن گیا، وہ سمجھ گئے کہ ہم فنکار ہیں، یہ خدا کا پیغمبر ہے، اس کے پیچھے طاقت کوئی اور ہے، ورنہ یہ پہلے گھبرایا ہوا۔ اب بول لو بھائی جس کو ڈرائیونگ آتی ہے، میں تقریر کرتے ہو گھبرا رہا ہوں، گھبرا رہا ہوں تو آپ بولتے ہو کیوں گھبرا رہے ہو؟ جب میں نہیں گھبرا رہا تو آپ کیوں گھبرا رہے ہو؟ بھائی تقریر میری لائن ہے، فن ہے، نہیں گھبرا رہا۔ میرے سے پہلے نعت خان صاحب پڑھ رہے تھے، میرا بھائی پڑھ رہا تھا، نہیں گھبرا رہا تھا۔ ڈرائیونگ سیکھی ہو بندہ نہیں گھبراتا، او بھائی جس نے سیکھا ہوتا ہے وہ گھبراتا، وہ گھبراتا، وہ گھبراتا۔ حضرت علامہ صاحب فرماتے تھے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، یہ دلیل ہے اس بات پہ کہ سارے جادوگر اس لیے ایمان لے آئے، وہ سمجھ گئے ہم نے سیکھا ہوا تھا، ہم بغیر گھبراہٹ کے اپنے سانپ چھوڑ چکے، اس نے سیکھا ہوا نہیں تھا، تھوڑی دیر پہلے گھبرایا، لیکن جب اس نے اپنا ڈنڈا پھینکا تو وہ ڈنڈا سب پہ چھایا۔ کہو سبحان اللہ، سب پہ چھایا کہ نہیں چھایا؟ پیچھے طاقت خدا کی ہوتی ہے، بات کسی اور طرف نہ چلی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور جادوگروں کا دور، اللہ نے اپنے نبی کو جادوگروں پہ غلبہ عطا کیا، جادوگروں پہ چھا گئے۔ اسی انداز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب حضرت علامہ صاحب کا ذوق سبحان اللہ کا نظرہ۔ بھائی ہم اور جگہوں پہ انہی کی باتیں کرتے ہیں تو یہاں کیوں نہ انہی کی باتیں ہوں؟ کہو سبحان اللہ۔ اور مجھے تو میرے شیخ نے بھی اس دفعہ فرما دیا، حضرت علامہ صاحب بھی کہتے تھے، اس دفعہ حضرت نے بھی کیروڑ پکا میں مجھے کہا، حضرت خاکوانی صاحب نے، بھئی تم اپنے بڑوں کی زبان بن جاؤ۔ کہو سبحان اللہ۔ میں نے کہا حضرت یہ علامہ صاحب نے بیانی اسی طرح کہا تھا، آپ نے بھی فرما دیا، تو سبحان اللہ، اس سے اور اچھی بات کیا ہے؟ ہمارے تو بڑوں کی زبان بھی مبارک ہے۔ میں نے کہا حضرت بس میں آپ کا سپیکر ہوں۔ کہو سبحان اللہ۔ بھئی بولو تو صحیح نا۔ اچھا حضرت علامہ صاحب کیا فرمانے لگے؟ حضرت فرمانے لگے کہ اللہ کو پتا تھا آخری نبی کا زمانہ بڑا طویل، ختم نبوت کا عرصہ بڑا طویل، قیامت کی صبح تک۔ اب یہ دور ختم نبوت ہے، حضور خاتم النبیین زمانی بھی، حضور خاتم النبیین مرتبی بھی، حضور خاتم النبیین مکانی بھی۔ اب سارے مکانوں پہ نبوت میرے آقا کی ہے، سارے جہانوں پہ نبوت میرے آقا کی ہے، ہر ایک جگہ اور ہر ذرے پہ، ہر جہان اور ہر مقام پہ نبوت میرے آقا کی ہے۔ اللہ کو پتا تھا کہ آخری زمانہ بڑا طویل ہونا ہے، اور اللہ کو یہ بھی پتا تھا کہ آخری زمانے میں لوگ ترقی کریں گے، کتنی کریں گے، علم میں اور ٹیکنالوجی میں آگے بڑھیں گے، علم اور ٹیکنالوجی میں پی ایچ ڈی، علم میں سی ایس ایس، علم میں پروفیسر کو تو اب بہت معمولی سمجھا جاتا ہے، اس سے بہت آگے دنیا جا رہی ہے۔ میرے ایک دوست کہنے لگا کہ میں بچے کی پیدائش 1 سال کم لکھوانا چاہتا ہوں۔ حضرت میں نے اس سے پوچھا کہ وجہ یار، کہتے ہیں آگے یہ پی ایچ ڈی تعلیم بھی تھوڑی ہونی ہے۔ ہاں پی ایچ ڈی کی تعلیم بھی کیا ہو جانی ہے؟ ہر بندے ہی پی ایچ ڈی ہونا ہے۔ حضرت ایسا ہے یا نہیں؟ ہر بندے ہی پی ایچ ڈی ہونا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ 1 سال میں کم لکھواؤں گا تو میرا بچہ زیادہ پڑھ لے گا، اس وقت جب یہ جوان ہوگا ہر بندے ہی پی ایچ ڈی ہوگا تو پی ایچ ڈی معمولی ہوگی، ہو سکتا ہے کوئی اور ڈگری بھی لینی پڑے، تو ڈگری کا پہلے سوچ رہا ہے۔ اللہ کو پتا تھا یہ یوں سوچیں گے۔ کہو سبحان اللہ۔ وہ پتا تھا کہ نہیں پتا تھا؟ پتا تھا نا۔ اب حضرت علامہ صاحب کا ذوق دیکھیے، فرمایا اللہ کو پتا تھا کہ اس آخری امت نے علم میں اور ٹیکنالوجی میں ترقی کرنی ہے۔ اللہ نے ہائے ہائے دنیا کے سارے علوم کو مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دیا، اور ٹیکنالوجی کی ساری ترقیوں کو مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دیا۔ دنیا کے علم کو جھکایا، مصطفیٰ کو علمی معجزہ قرآن عطا کر کے، اور ٹیکنالوجی کو جھکا دیا مصطفیٰ کو معراج کرا کر۔ تمہارے جہاز کہاں تک جائیں گے؟ تمہاری چاند گاڑیاں کہاں تک جائیں گی؟ تمہارے خلائی شٹل کہاں تک جائیں گے؟ تمہاری ٹیکنالوجی کی انتہا ہوگی مصطفیٰ کے معراج کے سفر کی، وہاں سے ابتدا۔ جہاں جبریل امین رک گئے، سبحان اللہ، سدرہ سے آگے اکیلے آقا گئے کہ نہیں گئے؟
بولو نا، علم بھی مصطفیٰ کے قدموں سے وابستہ کر دیا، ٹیکنالوجی کو بھی جھکا دیا۔ آؤ میرے محترم دوستو، آج وہ علمی معجزہ کن کے پاس ہے؟ کہو سبحان اللہ۔ آج معراج پر دلائل کون دیتے ہیں؟ معراج کو کون ثابت کرتے ہیں؟ معراج میں بحثیں کرنے والوں کا مقابلہ کون کرتے ہیں؟ معراج میں طرح طرح کے شکوک و شبہات ڈالنے والوں کو منہ توڑ جواب کون دیتے ہیں؟ یہی مولوی، یہی علماء، یہی مدرسے اور خانقاہ والے، یہی اللہ کے نیک بندے۔ میرے محترم دوستو توجہ ذرا میری طرف ہے توجہ؟ آ رہا ہوں امام صاحب پہ، آ رہا ہوں، لیکن جلدی انشاءاللہ پھر اجازت بھی لے لوں گا۔ توجہ ہے؟ اچھا بھائی دیکھیے، اللہ رب العالمین نے قرآن دیا، کہو سبحان اللہ، بول لو۔ قرآن دیا تو قرآن ساری باتیں حضرت کیا بھائی، کوئی ایک بات بھی اپنی نہیں، بس صرف زبان اپنی ہے۔ اللہ نے جو دی عارضی طور پہ وہ اپنی ہے، باقی باتیں انہی کی۔ قرآن اللہ نے اتارا تو پڑھ کر یا بول کر؟ تو آپ کہیں گے پڑھا ہوا بولا ہوا تو ایک ہوتا ہے، اس میں کون سا تضاد ہے؟ قرآن اللہ نے اتارا پڑھ کر، بول کر، باتیں کر کے، تقریر کر کے، خطاب کر کے، گفتگو کر کے، سپیچ کر کے۔ اللہ نے قرآن لکھ کر، بولو تھوڑا سا ایسے ہی بولو نا، مولانا اللہ وسائل صاحب کے سامنے جیسے بول رہے ہیں، اس لیے کہ مولانا اللہ وسائل صاحب پھر کھینچ بھی دیتے ہیں، بندہ نہ بولے نا، تو بزرگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ، تو جگہ تو انہی کی ہے نا، کہو سبحان اللہ۔ ادھر سے وہ بیٹھ کر گئے، ادھر سے ہی اٹھ کر گئے نا، جگہ کا بھی اثر ہوتا ہے۔ ایک آدمی کی نوکرانی بڑی بڑی باتیں کر رہی تھی، وہ بڑا سیانہ تھا، وہ کہنے لگا یہ جو بڑی بڑی باتیں کر رہی ہے میری نوکرانی۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے، حضرت کرنل صاحب، میرے والد صاحب نے کسی جگہ پہ سونا دبایا تھا، ہمیں وہ مل نہیں رہا، یہ جس جگہ پہ بیٹھ کے باتیں کر رہی ہے لگتا ہے اسی جگہ پہ نیچے سونا دبا ہوا ہے۔ وہ واقعی کھودا تو خزانہ مل گیا۔ وہ کہنے لگا جگہ کا بھی اثر ہوتا ہے، سونے کے اوپر بیٹھی ہے نوکرانی لیکن باتیں مالکوں والی کر رہی ہے۔ بھئی جگہ تو حضرت کی ہے نا، کہو سبحان اللہ، مرکز تو علامہ صاحب کا ہے نا، تو یہ نسبتیں بھی آدمی کو حوصلہ دے دیتی ہے۔ توجہ کیجئے، اللہ نے قرآن پڑھ کے بھیجا، باتیں کر کے بھیجا، تقریر کر کے بھیجا، خطاب کر کے بھیجا۔ اللہ نے قرآن سپیچ کی صورت میں بھیجا، گفتگو کی صورت میں بھیجا۔ اللہ نے قرآن لکھ کر نہیں بھیجا۔ حضرت مولانا اللہ وسائل صاحب نے اس طرف اشارہ کیا ہے، باقی کتابوں اور قرآن میں فرق کیا ہے؟ تورات اللہ نے لکھ کر بھیجی، انجیل اللہ نے لکھ کر بھیجی، زبور نے لکھ کر بھیجی، باقی ساری آسمانی کتابیں اللہ نے لکھ کر بھیجی ہے، قرآن اللہ نے پڑھ کر بھیجا ہے۔ باقی کتابوں کی فرسٹ شکل کتاب ہے، سیکنڈ شکل کلام ہے۔ قرآن کی فرسٹ شکل کلام ہے، سیکنڈ شکل کتاب ہے۔ قرآن اللہ نے پڑھ کر بھیجا، تقریر کر کے بھیجا، باتیں کر کے بھیجا، خطاب کر کے بھیجا، سپیچ کر کے بھیجا۔ جبریل امین کو اللہ نے لکھا ہوا نہیں دیا، کلام کی صورت میں دیا۔ یہ علامہ صاحب کی آثار و تنزیل چل رہی ہے، کہو سبحان اللہ، یہ آثار و تنزیل چل رہی ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے۔ مجھے کل کسی دوست نے کہا آپ خطابت کا کورس کراتے ہو، اس میں دلائل بھی لکھوایا کرو۔ میں نے کہا ہم صرف بولنا سکھاتے ہیں، دلائل ہمارے حضرت علامہ صاحب صرف ظہیر کے لیے نہیں، اس زمانے کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے لکھ کے امت کو دے گئے۔ حضرت علامہ صاحب کی کتابیں سٹال پہ رکھی ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں دلائل ادھر سے لو۔ ہم کتاب سامنے رکھ کے لکھوانا شروع کر دیں تو بہتر ہے کہ حضرت علامہ صاحب کی کتاب لو، دلائل لکھے ہوئے ہیں۔ زبان کی بات آؤ ہمارے ساتھ کرو، کہو سبحان اللہ۔ ان کو پیش کرنا ہے، جرت سے، حوصلے سے، زبان پہ لا کر آگے بیان کرنا ہے، اس کا کورس کرا دیتے ہیں۔ توجہ کیجئے میرے محترم دوستو، قرآن اللہ نے پڑھ کر بھیجا، تقریر کر کے بھیجا، باتیں کر کے بھیجا، خطاب کر کے بھیجا۔ جبریل امین کو کلام کی صورت میں دیا۔ جبریل امین نے میرے اور آپ کے آقا کو کلام کی صورت میں دیا، کتاب کی صورت میں نہیں دیا۔ میرے اور آپ کے آقا تک قرآن کلام آیا ہے، قرآن مجید اللہ کی تقریر کی صورت میں حضور تک آیا۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، میرے محبوب جبریل پڑھتا جاتا ہے، آپ نے اس کے پیچھے پڑھتے جانا۔ میرے اور آپ کے آقا تک قرآن کلام آیا ہے۔ اب میرے اور آپ کے آقا نے قرآن صحابہ کو پڑھایا بھی ہے، صحابہ سے لکھوایا بھی ہے۔ صحابہ سے سورہ بقرہ کی پہلی آیت کریمہ کیا؟ الف لام میم ذالک
ذالکل کلام کیوں نہیں؟ بھئی اللہ نے جب بھیجا، دیکھیں نا میرے ہاتھ میں ٹیشو ہے، میں کہوں گا ٹیشو، موبائل ہوگا تو میں کہوں گا موبائل۔ اب ہر چیز کی اپنی ایک تعریف ہے اور اس کا اپنا ایک نام ہے۔ اللہ نے بھیجا کلام تھا تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ میاں اللہ جی آپ فرما دیتے ذالک الکلام لا ریب فیہ، جو کلام میں بھیج رہا ہوں اس کلام میں کوئی شک نہیں، کتاب تو بہت بعد میں بنی، پہنچو کتاب تو بہت بعد میں بنی۔ اللہ جی 23 سال تک تو قرآن کلام رہا، کتاب تو بہت بعد میں بنا، ابو بکر و عمر کے ہاتھوں سے قرآن کتاب بنا ہے، عثمان و علی کے ہاتھوں سے قرآن کتاب میں منتقل ہوا ہے، حضرت سیدنا امیر معاویہ کے ہاتھوں سے قرآن کتاب میں منتقل ہوا ہے۔ اللہ جی جب آپ نے بھیجا تھا تب تو کلام تھا، آپ فرما دیتے ذالک الکلام لا ریب فیہ، جو کلام میں بھیج رہا ہوں دنیا والوں اس کلام میں کوئی شک نہیں۔ اللہ جی آپ نے 23 سال پہلے ہی کہہ دیا، 23 سال کے بعد یہ کتاب بنی ہے، آپ نے پہلے ہی کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ کہتے ہیں تو بہت چھوٹا ہے، تجھے نہیں پتا، مجھے تو پتا تھا کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو کہیں گے ہم قرآن کے کلام ہونے کو تو مانتے ہیں، ابو بکر و عمر کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتاب کو نہیں مانتے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے پہلے ہی کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، دنیا والوں جیسے میرے بھیجے ہوئے کلام میں کوئی شک نہیں، ابو بکر و عمر اور امیر معاویہ کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتاب میں بھی کوئی شک نہیں۔ اب سارے کہو ذالک الکتاب، ذالک الکتاب، ذالک الکتاب۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا یہ قومی اسمبلی میں بل کیسا پیش ہوا ہے، بل کیسا پاس ہوا ہے؟ وہ کہنے لگا صحابہ منوانے کے لیے۔ تو میں نے ایک جملہ کہا حضرت، میں نے کہا صحابہ بلوں سے نہیں، صحابہ دلوں سے مانے جاتے ہیں۔ یہ صحابہ منوانے کا بل نہیں ہے، یہ تو بل ہے۔ یہ بھی بات حضرت علامہ صاحب کی ہے، یہ بھی بات انہی کی ہے۔ یہ صحابہ منوانے کا بل نہیں ہے، وہ جنہوں نے مانا ہے انہوں نے دلوں سے مانا ہے یا بلوں سے مانا ہے؟ دلوں سے مانا ہے۔ یہ صحابہ منوانے کا بل نہیں ہے۔ ہم جن کو صحابہ مانتے ہیں، سوری جن کو خدا صحابہ کہتا ہے، مصطفیٰ صحابی کہتا ہے، یہ ان کی توہین رکوانے کا بل ہے۔ یہ صحابہ منوانے کا بل، یہ ان کی توہین رکوانے کا بل ہے۔ یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ لوگ لڑتے رہتے ہیں نا، جب بات پوری نہیں پتا ہوتی لڑ پڑتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھئی کسی پہ زور زبردستی کا بل، اپنے بڑوں کے تقدس اور ان کی ناموس کے تحفظ کا بل ہے، اور یہ ساری دنیا کی قومیں اور دنیا کی جماعتیں مانتی ہیں کہ جو جس کو بڑا مانتا ہے اس کی عزت کا تحفظ بھی کروانا جانتا ہے۔ میرے باپ سے کسی کو لاکھ اختلاف ہو، میں تو اپنے باپ کے خلاف کسی کو نہیں بولنے دوں گا نا۔ بولو بھائی، بولو تو صحیح نا۔ ہم کہتے ہیں وہ ہمارے مانے ہوئے، اور ہمارے مانے ہوئوں کی عزت کا تحفظ بھی ہمارے ذمہ لازم ہے۔ یہ کام بھی اللہ پاک نے میرے شیخ حضرت علامہ خالد محمود صاحب سے لیا۔ اب توجہ کریں، بس آخری باتوں میں حضرت امام صاحب پہ آ کے بات کو مکمل کرتا ہوں۔ حضرت علامہ صاحب فرماتے تھے ایک ہے تکمیل دین، ایک ہے تمکین دین، اور ایک ہے تدوین دین۔ اللہ نے دین کو مکمل کیا اپنے محبوب کے ہاتھوں پہ، اس دین کو مکمل کر کے دنیا میں اس دین کو غلبہ اور مضبوطی دی محبوب کے یاروں کے ہاتھوں سے۔ وہ دنیا میں دین چھا گیا، دین نے حکومت کی، دین کو سیاست میں پورا وقت ملا۔ اللہ رب العالمین نے یہ تمکین دین کا کام خلفائے راشدین سے لیا، اور پھر یہ تمکین دین اور تکمیل دین جو مسائل بکھرے ہوئے تھے، اللہ نے یہ کام تدوین دین کا امام ابو حنیفہ سے لیا ہے۔ کہو سبحان اللہ، امام ابو حنیفہ سے لیا ہے۔ اسی لیے خلفائے راشدین صحابہ، میرے نبی کی جماعت صحابہ، اور امام ابو حنیفہ تابی کہتے ہی اسے ہیں جو صحابی کے پیچھے آتا ہے۔ جو کام صحابہ کر گئے وہ ان کاموں کو مانے، اور جو صحابہ سرے لگا کے چھوڑ گئے ان سروں کو پائے تکمیل تک پہنچائے، اسے تابعی کہتے ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا کے کاموں کو صحابہ نے پورا کیا، صحابہ کے چھوڑے ہوئے ان کاموں کو جنہوں نے پورا کیا ہے انہیں فقہا کہتے ہیں۔ میرے محترم دوستو،
ہم محدثین کو بھی مانتے، فقہا کو بھی مانتے، حضرت امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام طحاوی، امام مسلم، یہ سارے کے سارے محدثین ہیں، اور امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ، یہ سارے کے سارے مجتہدین ہیں۔ حضرت علامہ صاحب فرماتے تھے فرق سمجھنا ہو تو آسان یہ ہے، ایک میڈیکل سٹور والا ہوتا ہے، ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، میڈیکل سٹور والے کے پاس دوائیاں تو موجود ہیں لیکن وہ کسی مریض کو دے نہیں سکتا۔ حضرت مولانا اللہ وسائل صاحب کہہ رہے تھے کہ حضرت امام بخاری کو 5 لاکھ حدیثیں یاد، حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری کو 6 لاکھ حدیثیں یاد۔ اس کا مطلب یہ ہے حدیث ہوتی ہے، اس کی کئی سندیں ہوتی ہے، ایک حدیث کی 100 سندیں، ایک حدیث کی 500 سندیں، ایک حدیث کی 1000 سندیں۔ حدیث کو سند کے ساتھ یاد کرنا، سندوں کی کثرت سے محفوظ رکھنا محدث کا کام ہے، اور حدیث کا عرق اور حدیث کا مقصد نکال کر پیش کرنا امام ابو حنیفہ کا کام ہے۔ ماشاءاللہ، کہو سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ۔ ایک عورت مردوں کو غسل دلانے والی، وہ مسئلہ پوچھ رہی ہے، محدثین کی جماعت بیٹھی ہے، جیسے قرآن یاد کرنے والے بچے بیٹھے ہوتے ہیں، قرآن کے الفاظ یاد کرنے والے، لیکن علماء اور ہوتے ہیں، حفاظ اور ہوتے ہیں۔ وہ عورت مردوں کو غسل دینے والی محدثین سے مسئلہ پوچھتی ہے، محدثین سے مسئلہ پوچھتی ہے کہ میں مردوں کو غسل، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، حضرت تشریف لے آئے، میں بات کو مکمل کر دیتا ہوں۔ حضرت وہ دعا لینے کے لیے، حضرت تو ہمارے شیخ، والدی، سیدی، وسیلتی فی الدارین، عورت مردوں کو غسل دینے والی، محدثین بیٹھے ہیں، حدیث کی سندیں، حدیث کے طرق یاد کیے ہوئے، وہ گئی عالم سمجھ کر کے مجھے یہ مسئلہ بتا دیں گے۔ دیانت امانت کا دور تھا، ہر ایک کو اپنی لائن کی حدود کا پتہ تھا، وہ گئی کہ مجھے یہ مسئلہ بتا دیں گے۔ عورت گئی کہ مجھے مسئلہ بتاؤ کہ اگر میں خاص ایام میں ہوں جنہیں ایام تمس کہا جاتا ہے، میں خاص ایام میں ہوں تو کیا میں مردوں کو غسل دے سکتی ہوں؟ انہوں نے کہا کہ ہم مسئلہ نہیں بتاتے، ایک فقیہ ہے امام ابو حنیفہ کا ماننے والا، کہو سبحان اللہ، فقیہ ابو ثور، ان کے پاس چلی جاؤ، وہ مسئلہ بتائیں گے۔ یہ عورت گئی تو فقیہ ابو ثور نے کہا بالکل دے سکتی ہو، کہو سبحان اللہ۔ جب گئی تو انہوں نے حل بتا دیا، اب یہ سوچنے لگ گئی کہ وہ اتنے سارے علماء بیٹھے تھے، انہوں نے مجھے مسئلہ نہیں بتایا اور اس اکیلے نے بتا دیا۔ واپسی آ کر ان علماء کو بتایا کہ جس کے پاس تم نے مجھے بھیجا تھا اس نے مسئلہ بتا دیا کہ تم غسل دے سکتی، اور ساتھ ایک حدیث سنا دی ہے کہ امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں خاص حالت میں ہوتی تھی، خاص ایام ہوتے تھے، میں اپنے حجرے میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں سر اقدس آپ حجرے کے ساتھ ٹیک لگا کر میرے ہاتھوں کے حوالے کرتے، میں اسی حالت میں آپ کے سر پہ تیل کی مالش کیا کرتی تھی۔ تو امی عائشہ اگر خاص حالت میں حضور کی مالش کر سکتی ہے تو یہ عورت خاص حالت میں مردوں کو غسل بھی دے سکتی ہے۔ بس حدیث پڑھ دی، حدیث پڑھی۔ اچھا جب یہ عورت گئی ان علماء کو بتایا، محدثین کو، وہ سارے کہنے لگے، ایک کہنے لگا یہ حدیث مجھے 100 سندوں سے یاد ہے، یہ حدیث مجھے 500 سندوں سے یاد ہے، یہ حدیث مجھے 1000 سندوں سے یاد ہے۔ تو عورت تو پھر عورت ہوتی ہے نا، اس کو تو چپ کرانے کے لیے مسواک کا نسخہ بتانا پڑتا ہے۔ وہ کوئی عورت گھر میں بہت لڑتی تھی تو اس نے پوچھا کہ مجھے خاوند بہت مارتا ہے، تو کسی سیانے آدمی نے کہا کہ تم مسواک کیا کرو۔ پتا کیا مطلب تھا کہ مسواک میں لگی رہے گی، کم بولے گی تو مار بھی کم کھائے گی۔ تو عورت تھی بول پڑی، کہتی ہے فَأَيْنَ كُنْتُمْ إِلَى الْآنِ، جب میں نے مسئلہ پوچھا اس وقت تم کہاں تھے؟ اس وقت تو جواب دیا نہیں۔ وہ کہنے لگے او بی بی ہم کیا ہیں؟ ہم پنساری ہیں، ہمارے پاس مفردات رکھی ہوتی ہیں، ہمارے پاس جڑی بوٹیاں رکھی ہوتی ہیں، حدیث کئی سندوں کے حوالے سے ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اس حدیث کی گہرائی میں مسئلہ جا کر بتانا امام ابو حنیفہ والوں کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ تو امام
आमश बोल उठे, इमाम आमश बोल उठे और उन्होंने जुमला कहा, या माशरल फुकहा अंतुमुल अतिब्बा व नहनु सयादिला। ए फुकहा के गिरोह, मैं कहा करता हूं ए अबू हनीफा वालों, कहो सुभान अल्लाह, ए अबू हनीफा वालों, हम मुहद्दिसीन पिंसारी है, हमारे पास मुख्तलिफ चीजें डब्बों में रखी होती है, मरीज का मर्ज देखकर उन्हीं चीजों को मिलाकर इलाज करना तुम्हारा काम है। हम फुकहा को भी मानते हैं और मुहद्दिसीन को भी। एक बंदा मुझे कहने लगा क्यास शिर्क है, क्यास शिर्क है। क्यास पहले पहले शैतान ने किया। कहता है शैतान ने अल्लाह को कहा नहीं था कि मुझे तूने आग से पैदा किया, खलकतनी मिन नारी व खलकतहू, आदम को तूने मिट्टी से पैदा किया। तो कहने लगा पहला क्यास शैतान ने किया है। ये फकीह और मुकल्लिद ये सारे क्यास करते हैं। आपके ज़हन में भी बात आ गई होगी, जवाब क्या है? शैतान ने भी क्यास किया। हर क्यास बुरा नहीं है। मुझे बताओ शैतान ने अल्लाह की बात मानने के लिए क्यास किया था या अल्लाह की बात का इनकार करने के लिए क्यास किया था? मैंने कहा सुनो, कौन सा क्यास सही है, कौन सा क्यास गलत है? एक जुमले में कह दूं, अबू हनीफा वाला क्यास ठीक है, अबू हनीफा से हट कर करोगे तो क्यास शिरक बन जाएगा। वमा अलैना। शेर याद किया हजरत मैंने? ना ना ना, ऐसे नहीं होगा, खतीब का बड़ा वक्त लगता है। आखिर में शेर सुनाकर फिर इजाजत है। मिसले खुर्शीद नाम तेरा इमाम आजम सलाम तुम पर, कहो नहीं ऐसे नहीं ना, सलाम कहो इमाम आजम सलाम तुम पर है। मिसले खुर्शीद नाम तेरा इमाम आजम सलाम तुम पर, जहां में रोशन है नाम तेरा इमाम आजम सलाम तुम पर। और अगरचे दुनिया में और भी है इमाम आली मकाम, लेकिन बुलंद उनमें है बाम तेरा इमाम आजम सलाम, इमाम आजम सलाम। ऐसे नहीं ना गरज कर कहो इमाम आजम सलाम तुम पर। खुदा ने दी है जिन्हें बसीरत कि इल्म हिकमत की बात समझे, करें वो एहतिराम तेरा इमाम आजम सलाम, इमाम आजम सलाम, इमाम आजम सलाम तुम पर। तेरे मुखालिफ हजार टापें, हजार उछलें, हजार कूदे, मगर है ऊंचा मकाम तेरा इमाम आजम सलाम तुम पर। वमा अलैना।